نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت
نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود کس طرح بھائی درود کس طرح درود صحابہ کرام سینکڑوں میل دور جا کے یمامہ 40,000 بندے وڑ کے کہندے فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ کس طرح درود بھائی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ کے کیڑا قانون فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ نہیں جائے گا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آ گیا ایک قانون خود توڑ دیتا بدری ہوئے غیر بدری نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود کس طرح درود بھئی حضرت برا بن مالک اور کلا بند ہو گیا سارے اندر چلے گئے دروازے بند کر لیا تو آگ سٹن جڑا دروازے دے قریب جاوے سیسا جناب گرم پانی سٹن پگلائی جناب سیسا سٹن تانبا سٹن تے سارے جناب تھلے شہید ہو جان حضرت برا بن مالک ڈھال ہوتے چڑھ کے چھاڑ مار کے اندر جامن 40,000 نہ دروازہ کھول کے آکن فتح باب نبوت فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت ایک صاحبزادہ پہلے شہید کرایا حضرت ام عمارہ دوسرا صاحبزادہ لے کے نال چلیاں گئیاں کیا پتر لبو ذرا اس ملعون نو جڑا کہندا میں بھی نبی ہاں تے لبو اس نو جدوں لبیا تے جناب انہاں دیکھیا انہاں کہا پتر کی کیتا این تلوار صاف کر رہا اپنی این کر کے اپنے دامن دے نال اس طرح اے دامن دے نال تلوار صاف کر رہا ہے انہاں کہا پتر کی بنیا انہاں کہا کام تمام ہو گیا انہاں کہا فتح باب نبوت فتح باب نبوت حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ انہاں کہا جناب علاج کراؤ انہاں کہا نہیں اس ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ حضور نہ ملاقات ہوئی دی تے آکھاں گا فتح باب فتح باب نبوت او فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت حضرت باشی بن حرب اینج برچہ مار کے کام تمام کر کے آکھن ختم دور رسالت ختم دور رسالت ختم دور رسالت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈو چلن رحمہ پیر صاحب تو ہڈا کی کم میں فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ تے لاہور پہنچن جا کے جناب مناظرہ کرنا فرمایا مناظرہ نہیں کرنا قلم دواد رکھ کیا جو ہے گا فتح باب نبوت فتح باب نبوت فتح باب نبوت اور بات چلو کہن شاہ جی ایڈی وڈی گل ایڈا وڈا دعویٰ جو کہنا ہے ماج کلے دے سر تے زور لاندی سائیاں آرڈر دیتا اسیاح دیتا ختم دور رسالت ختم دور رسالت او ختم دور رسالت او ختم دور رسالت ختم دور رسالت جدو لوگ مرغن اور جناب 5 سٹار ہوٹلوں دے مزے لے رہے ہون ادو امیر المجاہدین چھولے بن کے فیض آباد وال ٹر پون تے آکھن فتح باب نبوت فتح باب نبوت فتح باب نبوت فتح باب نبوت اور جناب 10,000 شل مار دیں 8 شہید کر دیں اور پھر آگے پوچھن کی بابا جی فرمان نہیں ختم نبوت دا قانون بحال کرا کے مردود دا استعفیٰ لے کے ختم دور رسالت ختم دور رسالت ختم دور رسالت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام
فتح باب نبوت، گونج پہ جائے یار، فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، ختم دور رسالت، ختم دور رسالت، ختم دور رسالت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، 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 ختم دور رسالت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت، ختم دور رسالت، حافظ شیرازی کہتا ہے دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو حضور کی محبت نہیں عطا کرتا، ہر بندے کو حضور کی محبت جس کو عطا کرتا ہے پھر چن کے کرتا ہے، چن کے عطا کرتا ہے، بلکہ پہلے چنتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ حافظ کے شعر کا تو مطلب یہی ہے کہ چن کر عطا کرتا ہے۔ دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ کہتا ہے ہر ایک بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ حضور سے محبت کرنا، حضور سے محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اقبال کہتا ہے عشق سلطان است و برہان مبین، اور عشق را ہر دو عالم زیر نگین۔ اقبال کہتا ہے عشق سلطان بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، اور دو عالم عشق کے زیر نگین رہنے قیامت تک۔ اقبال کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے کائنات میں 3 چیزیں دنیا میں بڑی محبوب ہیں، بڑی چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں۔ پوچھا گیا کیا چیز محبوب ہے؟ انہوں نے کہا پہلی تو یہ ہے کہ حضور کے چہرے کو تکتا رہوں، تکتا رہوں، تکتا رہوں، تکتا رہوں، تکتا رہوں۔ انہوں نے کہا جی اور؟ انہوں نے کہا حضور کے نام پر خرچ کرتا رہوں، کرتا رہوں، کرتا رہوں، کرتا رہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے کہا جناب حضور کے چہرے کو تکتا رہوں، اور کیا کروں؟ تکتا ہی رہوں، زیارت کرتا ہی رہوں، کرتا ہی رہوں، کرتا ہی رہوں۔ عشق اپنے اپنے انداز رکھتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص، حضور کے ظاہری حیات کے بعد حضرت عمر بن عاص سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے یار جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، میری آنکھ کے اندر ایمان کا نور نہیں تھا، میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا پھر جب آپ اسلام لے آئے؟ انہوں نے کہا جب ایمان کا نور مل گیا تو پھر آنکھ میں تاب ہی نہیں رہی کہ اٹھا کر رخ مصطفیٰ کو دیکھ سکتے۔ عشق اپنے اپنے رنگ رکھتا ہے، عشق اپنے اپنے رنگ رکھتا ہے، اس کی اپنے اپنی دلیلیں ہیں، اس کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ جی اذان قیامت تک ہوتی رہے گی، اذان تو نہیں رکے گی، اذان ہوتی رہے گی، لیکن بلال اذان نہیں دیتے اس لیے کہ مقام رسول خالی ہے۔ بس عشق اپنے اپنے معاملات رکھتا ہے، اس کی اپنے اپنی دلیلیں ہیں، یہ اپنے اپنے انداز رکھتا ہے۔ اور کسی نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے نہیں پوچھا کہ آپ میں تاب آئی کہاں سے، اور کسی نے حضرت جناب عمر بن عاص سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی تاب گئی کہاں۔ عشق اپنی اپنی دلیل رکھتا ہے، اس کے اپنے اپنے انداز ہیں، اس کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہتا ہے علم فقیہ و حکیم۔ اقبال کہتا ہے بندہ 2-4 سطرہ پڑھ لوے نا، یا فقیہ بن جائے گا یا بڑا حکیم بن جائے گا۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ اقبال کہتا ہے علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا وہ روز نئے جناب رستے تلاش کرتا ہے، لیکن ایک بھی منزل پر نہیں جاتا، ایک بھی منزل پر نہیں جاتا۔ وہ کبھی تلاش کرتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی گود، نہیں سمجھے؟ وہ کبھی نگران حکومت کی وزارت تلاش کرتا ہے۔ علم ہے جو آئے راہ، کوئی راہ لب جاوے، لیکن اقبال کرنا منزل کسے کوڑ نہیں۔ وہ کبھی تلاش کرتا ہے لندن میں رستہ،
کبھی وہاں سے امریکہ، کبھی برینڈفورڈ، کبھی برمنگھم، پتہ نہیں کہاں کہاں بین الاقوامی دورے. کہتا ہے علم ہے جو جائے راہ، روز رستہ تلاش کرتا ہے لیکن ایک بھی منزل کو نہیں جاتا. اقبال پھر کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے فقر ہے جو جائے راہ. اقبال کہتا ہے فقر ہے جو جائے راہ، یہ رستے تلاش نہیں کرتا، جس رستے پہ چل جائے وہ مدینہ پاک پہنچ کے وہ رستہ یارویں والے پیروں دا ہوئے، اور رستہ غازی علم الدین دا ہوئے، اور رستہ غازی عامر عبد الرحمن دا ہوئے، اور غازی جناب مرید حسین دا ہوئے، اور غازی ممتاز حسین قادری دا ہوئے، اور رستہ امیر المجاہدین دا ہوئے. اقبال کہندا اے جس رستے ٹر پوے اور رستہ مدینہ پاک جانا، کیونکہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. اب سمجھ آئیے بات. علم ہے جو جائے راہ، فقر ہے دانائے راہ. اور پھر آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. فقر کی سان پہ جب بابا جی بیٹھ کے کہیں کیا ہوئے گل مسیطہ تک نہیں رہنی، اے مسیطہ جی ٹوٹیاں دا مسئلہ نہیں، گل بڑی اگے بات جانی. اور کہنا نہیں جی مولوی صاحب ایویں ہوئے. انہوں نے کہا یہ چند لڑکے یہ جناب بابا جی نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یہ جو شیلے قسم کے پتہ نہیں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. پھر بابا جی کا کہنا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام اس کی پاور کا اندازہ ایسے نہیں بابا جی نے کہا، اس کی پاور کا اندازہ بدر سے کرو. اسلام اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے بچوں سے مرواتا ہے. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں سے لٹا کر بتاتا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اقبال کہتا ہے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. فقر کی سان جو ہے نا وہ اندر حجرے میں نہیں مل سکتی. بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. حجرے دا ٹائم ہوندہ ہے، ایک ٹائم ہوندہ حجرے دا، وہ بھی ٹائم مقرر ہے ہو گیا. اس تو بات کی یہ بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. حجرے مل سکتا لیکن حجرے واسطے بھی خالی جناب اتھے اقبال کی کہندہ کہ خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے، اور منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. پھر اقبال آگے خود کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے ہیں جی لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے. بہرحال فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. پھر جا کر غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی. پھر جا کر جہاں ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہو وہاں بین الاقوامی دورے ہو رہے ہو. کدھر جا رہے ہیں بھائی تبلیغ کرنے؟ حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالا ہے، اس پاکستان میں ہاتھ ڈالا ہے، تم کس کو تبلیغ کرنے جا رہے ہو؟ کس کو تبلیغ کرنے جا رہے ہو؟ پھر جا رہے ہو حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جا رہے ہو؟ اگر تو جا رہے ہو کہہ کر کہ یا رسول اللہ میری آخری حاضری قبول کریں، جا رہا ہوں آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینے، پھر تو مزہ ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی جانب لشکر روانہ کیا. جب لشکر روانہ کیا تو حضور نے جمعہ کے دن صبح ساری کے ٹائم فجر کی نماز کے پہلے حضور نے فرمایا یا آپ مدینہ چھوڑ دیں، فجر کی نماز کے بعد مدینہ چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت خالد بن ولید، یہ ترتیب تو آپ کو پتہ ہے حضور نے دی. بہرحال چھوڑ دیا. جب امام الانبیاء مسجد نبوی میں جمعے کے ٹائم امامت فرمانے کے لیے تشریف لائے جمعہ کی، تو حضور نے جب صفوں کے اندر دیکھا نماز پڑھانے کے بعد ایسے صفوں کے اندر دیکھا تو حضور نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں نے تمہیں صبح روانہ کر دیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا آج سید الایام ہے، سید المساجد ہے اور سید الانبیاء کی امامت ہے، تو میں نے کہا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کر جاؤں. تو حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جو میری بات مان کر صبح مدینہ چھوڑ گئے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اگر تو سارا بھی خرچ کر دے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا.
نیازی کو کہنے لگا آپ کی زندگی جلسے اور جلوس، جیسے یہ کہتے ہیں آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے، آئے روز نکلے رہتے ہیں، آئے روز نکلے رہتے ہیں. تو جب اس نے کہا نا علامہ کو کہ آپ کی زندگی جناب میں نے پڑھی ہے جلسے جلوسوں دھرنوں ریلیوں میں گزر گئی، تو آپ نے فرمایا او مارشل لا ایڈمنسٹریٹر غور سے ہماری بات سنو، اگر نیازی جلسے جلوس نہ کرتا، تحریکیں نہ چلاتا، تو تم اس ٹائم کسی گنڈیریوں کی دکان پر کھڑے ہو کر شاپر گن رہے ہو. نیازی نے تاریخ چلائی ہے تو آج تم کلب والی وردی پہن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو. اس نے کہا آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کو جناب سزائے موت سنا دی گئی ہے. تو نیازی صاحب نے ایسے پگڑی اتار کر اس کے ٹیبل پر رکھ کر کہا فرمایا موت سے کس کو ڈراتے ہو؟ کفن سر پر باندھ کر پھرتے ہیں. پھر نیازی صاحب کو جب 23 دنوں بعد آپ کا وزن کیا جاتا ہے نا، پھر جناب لال کوٹری میں ڈال دیا گیا. 23 دنوں بعد آپ کو لباس آشکانے منہ سے خوباں خوب در. کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کو کسی کا لباس ہی پورا نہیں آیا، بہت تنگ تھا. انہوں نے سپیشل لباس سلوایا نیازی صاحب کے لیے، وہ پھانسی والا لباس ہوتا ہے نا سپیشل، جس کو پھانسی دے اس کو پھر وہ لباس وردی ہوتی ہے، وہ جیل والی قیدی وردی، وہ پہنا دی گئی. وہ لباس جب جناب نیازی صاحب کو 23 دنوں بعد دوبارہ وزن کیا تو نیازی صاحب کا 8 پاؤنڈ وزن زیادہ ہوا تھا. انہوں نے کہا نیازی یہاں بڑے بڑے تگڑے پہلوان آ کر سمٹ جاتے ہیں، تم پھیلتے جا رہے ہو. انہوں نے کہا وہ جرم کر کے آتے ہیں، میں حضور کے نام پر آیا ہوں. کو فقر کے وارث کہنے والے بھائی اسی ڈانگ چک کے نون آڑے پیچھے چلے رہی ہے، پی ڈی آئی آڑے پیچھے، پی پی آڑے پیچھے، وہ تو بیڑا آئے گا نا سی انہوں نے کہندے رہاں گے، لیکن فی الحال اپنی منجی تھلے کا ڈگورا پھیریے. جڑے ساڑھے محکمے تو نسی انہوں نے تو گل کریے. بھائی جناب چک کے منہ جناب چلے گئے جناب فلاں دی بارگاہ فلاں دی بارگاہ. میں کوئی اسد ہے ہو جا فقیر کوئی نہیں پڑھیا جڑا جناب منہ چک کے فلانے دے طاقتور دی بارگاہ جاوے فلانے دی، بلکہ اسد ہے بیکھیا پیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا. انہاں کیا مجھے کون آیا؟ انہاں کیا احمد سرندی آیا. انہاں کیا کی کرنا؟ انہاں کیا انہیں تو ہم تعظیمی سجدہ نہیں کیتا. انہاں کیا پھر کی کرے جا؟ انہاں کیا پہلوان بلاؤ پورے دہلی دے جناب سرحند دے پہلوان بلاؤ، پورے بمبئی دے پہلوان جناب سارے پورے ہندوستان دے پہلوان بلاؤ اور بلا کے احمد سرندی دا سر جھکاؤ. تے سارے این زلفاں نہ لٹک گیا. فرمایا نہیں یہ سر ایک جگہ جھک سکدا. اے جناب ہاتھ باندھ کے سامنے بہن والے دا سر نہیں ہے، احمد سرحندی دا سر ہے. انہیں کہا جناب جھکاؤ انہیں دا سر. 60 پہلوان لگے رہے اور 60 پہلوان جدو لگے رہے زور لاندے رہے. حضرت مجدد الفسانی دا سر سجدہ کی جھکا بھی نہ سکے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ. اسٹیل دی گردن سی. نہیں جدو اسلام واسطے بندہ سدھا ہو جاوے تو پھر اللہ ساری کائنات کی طاقتہ اس نے دے دیندہ. قوت سلطان و امیر از اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہندا اور جڑے مرد فقیر کو حیبت آئی نا قوت آئی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت نہ آئی. پھر کی ہویا؟ انہیں کہا یہ سجدہ نہیں کرتے. انہیں کہا اچھا خالی جھکائی دیو. انہیں کہا جھکتے بھی نہیں. انہیں کہا پھر انہیں کہا چھوٹی جائی باری دے سامنے بیٹھ جاؤ. یہ جڑے مشیر ہوندے نا انجی خراب کر دیں بادشاہ من اس طرح ہی خراب کر دیں. انہیں کہا پھر کیوں ہے گا؟ انہیں کہا بچوں لنگاواں گے نا کہ جناب انہوں دا سر جھوکی جائے گا کہ حضرت مجدد پاک پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. حضرت مجدد پاک جو سامنے باری آئے نا کہ آپ تو پہچان گیا بھی یہ جھکانا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلے لتاں داخل کی ہیں کر کے سامنے جہانگیر بیٹھا سی جدو آپ نے کھڑا ہوئے پہیانوں نے منہ دے سامنے جو پٹ اٹھیا. انہیں کہا کی بلا ہے؟ اقبال کہنا بلا کچھ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. حضرت مجدد پاک اور خالی اے یاد رکھنا بزرگ ہوئے فقیر ہوئے یا فقیر ٹر جاوے یا فقیر کو کوئی آ جاوے خالی رہ جاوے پھر وہ فقیر نہیں. پھر وہ فقیر نہیں. یا تو کمیں فقیر نہیں؟ ساڑھے کو دلیل موجود ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فقیران دی بیماری بھی ایک راز ہونا نا. آپ ظاہری علیل ہو گئے. آپ علیل ہو گئے تھے. آپ دے مریدہ نے کیا بھئی ایتھے بڑا ایک تگڑا ہندو حکیم ہے، اسی انہوں لے کے آنے ہیں پیر صاحب دا ہو علاج معالجہ کرے.
کہنے کہ جناب اس طرح تخت پوش ہوتے اپنے تے آرام فرماسن کہ ہندو حکیم اندر داخل ہویا انہیں خواجہ صاحب چین کر کے پہلی نظر پائی تے خواجہ صاحب اٹھ کے بہ گئے. آپ نے فرمایا اوئے ایک کمال کی تو حاصل کی تھی. انہوں نے کہا جناب کمال تو حاصل کیتا کہ میرے ورگے بندن تو اٹھا کے بٹھا دیتا. انہوں نے کہا جی کمال تو حاصل کیتا کہ نفس دی مخالفت کی تھی. انہیں کیا بھوک لگی روٹی کھا میں نہیں کھا دی, انہیں کیا گناہ کر میں نہیں کیتا, انہیں کیا جناب سفر کر نفس دی خواہش ہوئی سفر کر میں نہیں گیا, انہیں کیا عیاشی کر میں نہیں کی تھی, نفس دی مخالفت کی تھی. آیا فقیر کو سی نا, آیا فقیر کو سی ہندو ہو کے کہ تسی مسلمانوں نے مسلمان نہ رکھ سکو, پھر تسی آکو فقیر سانو منو. حضرت مجدد پاک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے فرمایا اچھا نفس کی مخالفت کرنا اتنا مقام حاصل ہویا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہویا. آپ نے فرمایا پھر 10 نفس کہندہ کلمہ پڑھیے یا نہیں؟